السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآنی واقعات، جس میں ایک واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے جو آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام و نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام اور نسب اور زمانہ کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجود کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجع رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ اخنوخ بن یارو بن مہلیال بن کینان بن نوش بن شیت بن آدم علیہ السلام بن اسحاق کا رجحان اسی غیب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں قرآنی واقعات۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ ان کا نسب اخنوخ بن یارو بن ملیال بن کینان بن انوش بن شیشت بن آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اسی جانب ہے، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بن اسرائیل میں سے ہیں، اور الیاس و ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ جد نوح علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے، اور ادریس لقب، اور نبی کے پیغمبر کا نام ادریس ہے اور الیاس لقب، مگر یہ رائے بے سند اور بے دلیل ہے۔ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ حماد الدین ابن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے، اور ان کو ہرمس الحراسہ کا لقب دیتے ہیں، اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اس طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ معراج کی صحیح والی حدیث میں صرف اس قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر ہلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے قعب ابہار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیات کا مطلب، تو قعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روزہ افزوں اضافہ ہو، اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتہ پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملہ میں فرشتہ موت سے گفتگو کروں تاکہ مجھ کو نیک عمل کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتہ نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے
تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دوست فرشتہ نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملے کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا، ادریس ہیں کہاں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہیں۔ فرشتہ موت کہنے لگا، درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین میں ہی۔ اس وقت فرشتہ موت نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ الیاس نبی کا نام ہی ادریس ہے، اور اس قول کی وجہ حضرت انس کی وہ روایت جو زہری رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے، اس میں کہا گیا ہے جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالآخا بالصالح۔ حضرت ادریس اخنوخ ہوتے تو آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرح بلا ابن صالح کہتے، یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے۔